متحدہ عرب امارات خصوصاً دبئی کرۂ زمین پر ہوشربا ترقی کی واحد مثال ہے جو 30 برس کے مختصر عرصے میں ایک بنجر ریگستان سے ماڈرن نخلستان میں تبدیل ہو گیا۔ انگریزوں کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے والے یو اے ای میں 30 سال پہلے تک صرف دھول ہی اڑتی تھی، لیکن اب وہاں دنیا کی اونچی اور ماڈرن ترین عمارتیں اور بہترین سڑکیں بن چکی ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح اور بزنس مین جن کی ترجیح ماضی میں لندن، پیرس اور نیو یارک ہوا کرتی تھی، اب دبئی کا رخ کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات دراصل 7 ریاستوں کا ایک وفاق ہے: دبئی، ابوظہبی، شارجہ، ام القوان، راس الخیمہ، عجمان اور الفجیرہ، جس کا دارالحکومت ابوظہبی ہے، لیکن دبئی محض دبئی ہے۔ ان ریاستوں نے 1 دسمبر 1971 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور اس کے اگلے ہی دن یعنی 2 دسمبر کو 6 ریاستوں نے مل کر وفاقی اتحاد تشکیل دیا۔ 7ویں ریاست راس الخیمہ 10 فروری 1972 کو اتحاد میں شامل ہوئی۔ ان ریاستوں کے رہنماؤں نے 1820 سے 1890 تک برطانیہ کے ساتھ مختلف معاہدوں پر دستخط کیے تھے تاکہ برطانیہ انہیں محفوظ تجارت کے لیے سہولیات فراہم کرتا رہے۔ اس وقت بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی، اس لیے ان ریاستوں کی کرنسی بھی ہندوستانی روپیہ تھی اور امارات کے لوگ اس کرنسی کے ذریعے لین دین کرتے تھے۔ 1959 میں اس کا نام بدل کر خلیجی روپیہ کر دیا گیا، جس کی ابتدائی قیمت ہندوستانی روپے کے برابر تھی۔ بعد ازاں آزادی کے بعد ان ریاستوں نے اپنی کرنسی متعارف کروائی۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں گلف سٹڈیز کے ڈائریکٹر پروفیسر اے کے پاشا کے مطابق تقریباً 100 سال قبل اس خطے کے تاجر، چاہے وہ ہندوستان، فارس یا عراق کے تھے، سب آہستہ آہستہ یہاں آ کر جمع ہوئے اور یہ تجارت کا گڑھ بن گیا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق جب برطانیہ نے یہاں تیل دریافت کیا تو ابوظہبی کے حکمران شیخ زید بن سلطان ال نہیان اور دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سید ال مکتوم اور متحدہ عرب امارات کے دیگر رہنما کمانے لگے۔ شیخ زید بعد میں متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر اور شیخ راشد پہلے نائب صدر بنے۔ دبئی کے لوگ پہلے سچے موتیوں کا کاروبار کرتے تھے اور آس پاس کے علاقے میں جا کر انہیں فروخت کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے تاجر بھی اپنا سامان بیچنے کے لیے یہاں آنا شروع ہو گئے۔ یوں یہ علاقہ ایک تجارتی نیٹ ورک بن گیا تھا اور کویت یا بصرہ کے تاجر ہندوستان میں گجرات، کیرالہ یا رنجبار جاتے ہوئے دبئی میں رکنے کو یقینی بناتے تھے۔ اماراتی لوگوں کو موتیوں کی تجارت سے بہت فائدہ ہوا، لیکن جب جاپانیوں نے مصنوعی موتی بنانے کا طریقہ دریافت کیا تو اماراتی موتیوں کی مانگ میں بتدریج کمی آئی اور یہ صنعت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ تیل کی دریافت کے بعد بہت سے اماراتی لوگوں نے موتیوں کا کاروبار چھوڑ کر تیل کے شعبے میں تجارت شروع کی، اور جب 1971 میں برطانیہ سے آزادی ملی تو تیل کی پیداوار میں اچانک اضافہ ہوا، جس سے خطے کی معیشت کو سہارا ملا اور دبئی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی فلم رائٹر ریاض بٹالوی کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے 1979 میں اندازہ لگایا تھا کہ آنے والے وقت میں دبئی دنیا میں ایک ایسی جگہ بنانے جا رہا ہے جس کی طرف دنیا کھنچ جائے گی۔ دبئی کی آزادی کے 8 سال بعد انہوں نے سپر ہٹ فلم دبئی چلو بنائی، جو آج بھی پاکستان کی کامیاب ترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے۔ 2021 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کل 90,99,000 آبادی میں سے تقریباً 28 لاکھ ہندوستانی اور تقریباً 13 لاکھ پاکستانی ہیں، جو کہ کل آبادی کا تقریباً 40% ہے۔ دبئی میں کسی سے پوچھیں تو جواب ملتا ہے کہ یہ دبئی اور ابوظہبی کے حکمرانوں کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ آزادی کے فوراً بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک کو کہاں لے جانا ہے۔ شیخ زید نے متحدہ عرب امارات کی ریاستوں کو متحد کرنے اور تیل کی دولت کے ذریعے انہیں خوشحال بنانے میں کردار ادا کیا۔ ان کی اس سوچ کو ان کی اولاد نے آگے بڑھایا اور دبئی کو تیل پر منحصر ریاست سے دنیا کا ایک بڑا تجارتی مرکز بنا دیا۔ دبئی کی نئی نسل کو جس طرح تیار کیا جا رہا ہے وہ اگلے 50 سالوں میں ملک کو مزید بلندیوں پر لے جائے گا۔ یہاں لوگ محفوظ ہیں، کاروبار محفوظ ہیں اور یہاں کی سیکیورٹی کا شمار دنیا کی بہترین حفاظت میں کیا جاتا ہے۔ اب تو یو اے ای کا موازنہ امریکہ سے کیا جاتا ہے۔ جس طرح امریکہ نے دنیا کے بہترین ٹیلنٹ کو بلا کر اپنے ملک میں بسایا، متحدہ عرب امارات کا بھی یہی حال ہے۔ وہ ہنرمند لوگوں کو بلا کر ان سے کام کرواتے ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ مشہور ہے کہ چند سال پہلے تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ کرینیں دبئی میں موجود تھیں۔ یہ دور دبئی کی تیز رفتار تعمیر کا دور تھا۔ اس دوران دبئی کو ابوظہبی سے ملانے والی مرکزی شیخ زید ہائی وے کو جدید بنایا گیا۔ دبئی مرینا، برج خلیفہ،
جمیرہ لیک ٹاورز، جمیرہ ہائٹس، پام جمیرہ جیسے بڑے منصوبے شروع کیے گئے اور دبئی ایئرپورٹ میں ایک سادہ اضافہ کیا گیا۔ دنیا کا مصروف ترین ہوائی اڈا۔ یہاں اس دلچسپ بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ پام جمیرہ جو کہ ایک مصنوعی جزیرہ ہے، اس کی تعمیر کے لیے کوئی کنکریٹ یا لوہا استعمال نہیں کیا گیا، تاہم اس جزیرے سے سطح سمندر سے 120 ملین کیوبک میٹر ریت کو ہٹا دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر پچھلے 20 یا 30 سالوں میں کسی ملک کو اس طرح تبدیل کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ دبئی ایک مالیاتی مرکز، ایک علاقائی پاور ہاؤس بن گیا ہے، بندرگاہوں کو جدید بنایا گیا ہے اور 828 میٹر اونچی فلک بوس عمارتیں جیسے کہ برج خلیفہ تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ تیل پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک، ایک سیاحتی مقام، ایک طبی مرکز اور ایک اچھا اسپتال بھی بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ مصر، عراق اور شام جیسے عرب ممالک کے کمزور ہونے کی وجہ سے خطے میں متحدہ عرب امارات کا سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑھ گیا ہے۔ دبئی نے گزشتہ 20 سالوں میں ایک بہترین انفراسٹرکچر بنایا ہے جو اسے اپنے حریفوں اور پڑوسی ریاستوں سے آگے رکھتا ہے۔ اس نے 2005 اور 2006 میں برج خلیفہ، دبئی مال اور دبئی میٹرو جیسی میگا ڈیولپمنٹ کا اعلان کیا اور 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے باوجود ان میگا پروجیکٹس کو وقت پر مکمل کیا۔ دبئی میٹرو ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ چند سال پہلے تک یہ تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ لوگ پرائیویٹ ایس یو ویز، لگژری کاروں اور جیپوں پر میٹرو کو ترجیح دیں گے کیونکہ دبئی میں پیٹرول پانی سے سستا ہے۔ آج لوگ وقت بچانے اور ٹریفک جام سے بچنے کے لیے دبئی میٹرو کا استعمال کرتے ہیں۔ دبئی میں کسی سے پوچھیں تو جواب ملتا ہے کہ یہ دبئی اور ابوظہبی کے حکمرانوں کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔